وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی کل باضابطہ ملاقات طے پا گئی۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات۔ 50 منٹ کی ملاقات میں غزہ، مشرق الوسطی پر تفصیلی گفتگو۔ آپ سب نے بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ غزہ جنگ ختم کرنا اور تمام یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اجلاس میں گفتگو۔ امریکی صدر سے قطر، اردن، ترکی، پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ امریکی صدر نے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ اسرائیل کے سوا تمام بڑے پلیئر سے ملاقات کامیاب رہی۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا، امریکی صدر کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات بہت نتیجہ خیز رہی۔ میٹنگ کے نتائج سے خوش ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی۔ کچھ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہے۔ حماس کی وجہ سے جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستان اور بھارت سمیت 7 ملکوں میں جنگ بندی کروائی۔ سب سمجھتے ہیں مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے بولے، اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جنگ بندی کے موقع پر اقوام متحدہ کہاں تھی؟ اقوام متحدہ میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسلامی اجلاس سے خطاب۔ کہا، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ بھارت روس سے تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ روس معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو طاقتور ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی صدر کو نوبل انعام چاہیے تو غزہ جنگ ختم کرانا ہوگی۔ ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کرا سکتا ہے اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر پر ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے۔ غزہ میں جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ٹرمپ نے دنیا میں 7 جنگیں رکوانے کا کہا۔ غزہ جنگ ختم کرانے کے لیے ہمیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی انٹرویو میں گفتگو۔ امریکی صدر امن کے داعی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں امن کے لیے کوششوں کا تذکرہ کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ صدر ٹرمپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ شہباز شریف کی آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹاکر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ اردن کے فرمانروا اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد بھی ملے۔ دو طرفہ تعاون کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائیو اسٹاک کے شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر اجلاس۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار۔ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عالمی برادری غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس دے۔ فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ پاکستان کا فرانس، برطانیہ سمیت دیگر ملکوں کی جانب سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ انطونیو گوتریس کی امن اور استحکام کے حصول کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں گوتریس نے کہا، غزہ، یوکرین، سوڈان کی جنگیں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ کچھ ملک ایسے کام کر رہے ہیں جیسے وہ عالمی قوانین نہیں جانتے۔ دنیا کے تمام ملکوں پر عالمی قوانین کی پاسداری لازمی ہے۔ پاکستان کے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حمایت۔ پاکستان روس اور یوکرین تنازع سے متعلق قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ تنازع کو 3.5 سال سے زائد ہو چکے۔ جنگ میں بے گناہ جانوں کا ضیاع ہوا۔ تنازعات کو طاقت کے زور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان فریقین سے تحمل اور برداشت سے کام لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تنازع نے شدید انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی خارجہ امور طارق فاطمی کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ساہیوال ڈویژن کے پہلے امراض قلب انسٹیٹیوٹ نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا چند ماہ کے ریکارڈ مدت میں ساہیوال کی پہلی کیتھ لیب مکمل کی۔ ساہیوال میں اگلے ہفتے سے ہارٹ سرجری بھی کی جائے گی۔ ساہیوال والوں کو اب امراض قلب کے علاج اور سرجری کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا۔ جلال پور پیر بالا میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار۔ موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے تاحال بند۔ پاک پتن میں دریائے کٹاؤ کے باعث گاؤں باقر مکمل طور پر دریا برد۔ متاثرین کے علاقے سے نقل مکانی۔ سیلاب سے شجاع آباد کی بستی سادات میں تباہی، مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ نوراجہ بھٹا فلڈ بند کے لودھراں سائٹ پر شگاف پور کرنے کا کام جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر آب و پاشی ہنگامی آپریشن کی مانیٹرنگ پر مامور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خصوصی آپریشن کی لمحہ بلمحہ رپورٹ موصول۔ گجرات میں اربن فلڈنگ سے متاثر کئی علاقوں میں پانی تاحال موجود۔ بالادری ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی۔ کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سطح میں واضح کمی۔ کوٹری بیراج پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے۔ بر وقت اقدامات سے سیلابی صورتحال سے نمٹا۔ 16 لاکھ مویشیوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ سیلابی صورتحال میں کام کرنے والوں کو سراہتے ہیں۔ سندھ میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس۔ مراد علی شاخ کی زیر صدارت کراچی میں پانی کے مسائل اور کچروں کے علاقوں میں آپریشن پر اجلاس۔ کراچی میں غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کے حوالے سے اہم اجلاس۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ کچے کو پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سیلاب کے بعد کچے میں ترقیاتی کاموں سے متعلق مشاورت۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں پولنگ کا آغاز۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ کراچی کے 3 اضلاع کے 5 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ضلع غربی، شرقی اور کماری میں بھی شامل۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کے مطابق ضمنی بلدیاتی انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم نتائج کی وصولی تک فعال رہے گا۔ تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظام کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی نماز جنازہ ریاض میں ادا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر حکام کی شرکت۔ شاہ سلمان کے حکم پر مملکت بھر کی تمام مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کچھ عرصے سے علیل تھے، گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ انہیں سب سے زیادہ بار خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل تھا۔ شیخ عبدالعزیز سعودی علماء کونسل کے سربراہ بھی رہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوس کا اظہار۔ کہا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ غزہ میں مزید اسرائیلی فوجی دستے داخل۔ زمینی اور فضائی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت مزید 38 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,344۔ 1,66,795 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری سے 2 اسپتال غیر فعال۔ زیر علاج مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق۔ ایکواڈور کی جیل میں ہنگامہ آرائی، 14 قیدی ہلاک، درجنوں زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک، کئی قیدی فرار۔ بھاگنے والے 13 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلہ۔ پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 134 رنز کا ہدف شاہینوں نے 5 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ محمد نواز 38 رنز بنا کر نمایاں، حسین تلت نے 32 رنز بنائے، صاحبزادہ فرحان 24، فخر زمان 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، سائم ایوب 2، کپتان سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر چلتے بنے، محمد حارث بھی صرف 13 رنز ہی بنا سکے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ میں 8 وکٹوں پر 133 رنز بنائے، کامزو مینڈس 50 رنز بنا کر ٹاپ سکورر، داسن شاناکا اور کشال مینڈس 0 پر آؤٹ ہوئے۔ اسالنکا نے 20، کشال پریرا نے 15 اور پاتھم نساکا نے
8 रन्स की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हुसैन तल्लत और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच शाम 7:30 पर दुबई में शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है।